الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما،
اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو کل قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں ہم سب کی
شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق جی جناب. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ. اما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، اس وقت سحری ٹرانسمیشن کی عظیم الشان تقریب آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، آپ لوگ ان سے لطف اندوز ہوئے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ صدائیں گونج رہی تھی، اللہ اللہ صدائیں گونج رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے. تو اس سے خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہوں اور وہ کان جو ان کے سننے میں ہوں. تو ان سے بڑی نعمت کوئی اور ہو نہیں سکتی. اس کائنات میں ایک ایسا انسان ہے جو سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا انسان جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، جو سب سے پہلا عاشق رسول، جو سب سے پہلے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اپنی ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار تھا، وہ اپنا وطن ساتھ چھوڑنے کو تیار تھا، اور آپ کے ساتھ آپ کے عشق میں اتنے مگن ہو گئے کہ فرمایا جب میں آپ کو دیکھتا رہوں تو اس سے بڑھیا میری اور کوئی قسمتی ہو نہیں سکتی کہ آپ میرے سامنے ہوں. وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے. صدیق کا لقب کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ ابو بکر کے لیے صدیق کا لقب آسمان سے نازل ہوا. حضرت بکر فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی کا نام ہے. اس ملت اسلامیہ میں سب سے پہلا خطیب ابو بکر ہے، سب سے پہلا عالم، سب سے پہلا مفتی، سب سے پہلا مفتی اعظم، سب سے پہلا حافظ قرآن، عالم دین، فقیہ، سب سے پہلا مجاہد. صحابہ فرماتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ جو قریب لڑتا تھا ان کو ہم بڑا بہادر سمجھتے تھے، اور وہ ابو بکر صدیق تھے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتا تھا وہ ابو بکر صدیق تھے. مصلی رسول پہ کوئی نہ کھڑا ہو سکا سوائے ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے 17 نمازیں آپ کی زندگی میں ادا کی. مصلی رسول پہ 17 نمازوں کی امامت کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے کی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنا جانشین کیوں نہیں مقرر کرتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا اگر میں اپنا جانشین مقرر کر دوں اور لوگ ان کی مخالفت کریں یا ان سے بغض و عداوت رکھیں یا ان کی نہ مانیں تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. اس لیے میں بتا نہیں رہا لیکن تم سمجھ جاؤ گے کن کو اللہ نے میرا جانشین مقرر کیا ہے, کن کو میرا جانشین مقرر کیا ہے. وہ کون تھے میرے عزیزو؟ وہ صدیق اکبر تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں کسی درخت کے ٹہنی کا ایک پتا ہوتا, میں کسی شاخ کا پتا ہوتا, میں کسی جانور کے بدن کا میں بال ہوتا, میں جنا ہی نہ جاتا. یہ وہ صدیق اکبر ہے, یہ وہ پہلا انسان, یہ پہلا عاشق رسول جنہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کر کے امت کو محفوظ رکھا. آپ نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا, میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں, میرے پاس کسی کا احسان نہیں رہا سوائے ابو بکر کے. اس کے ان قربانیوں کا بدلہ میں اللہ سے لے کے دوں گا, میں اللہ سے لے کے دوں گا. صدیق اکبر کی قربانیاں میں اللہ سے لے کے دوں گا. کل قیامت میں جب اللہ کا غصہ غضب پہ ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو پیش کریں گے, یا اللہ یہ میری امت کا وہ عظیم انسان تھا, اس کو دیکھ کے حساب کتاب شروع فرمائیں. تو میرے عزیزو یہ ہمارے رہنما ہیں, یہ ہمارے قائد ہیں جنہوں نے کیا قربانی نہ دی, کن کن چیزوں کی قربانی نہ دی, یہ ہم سے آج تقاضا کر رہے ہیں. صحابہ کی زندگی میرے آپ کے لیے نمونہ ہے. اور جب وفات کا وقت ہوا صدیق اکبر کا تو لوگوں نے آ کے حجر رسول کے قریب رکھا, تو حجر رسول تالا لگا ہوا ہے اور بند ہے, کڑی بند ہے. خود بخود آواز آئی صدیق کو اندر لے آئیں, دوست کو دوست سے ملوا دیں. اور دروازہ خود کھلا, تالا بھی کھلا اور پھر آپ کو اندر مدفون کیا. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ آپ حجر مبارک میں آپ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. تو میرے عزیزو ہم ان کی زندگی پڑھیں, ان کی زندگی پہ ہم آ جائیں تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز دھوکہ نہیں دے سکے گی. ہم تعاون سے بھی مقابلہ کر پائیں گے, ہم حالات کو بھی فیس کر سکتے ہیں, ہم حکومتوں کو بھی فیس کر سکتے ہیں. اٹھیں گے کذاب جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے لیکن فیس کر سکتے ہیں اگر ابو بکر جیسا حوصلہ ہو. وہ ایک بزرگ نے کیا خواب دیکھا تھا, کہا اللہ کے نبی کسی سواری میں جا رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سواری جیسے کہ وہ کسی سواری کا بریک فیل ہو جائے اور وہ رکنے کی کوئی گنجائش نہ تھی. تو کہا میں پتھر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تو دیکھا ایک صحابی آتے ہیں تو انہوں نے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں پتھر دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے اپنا سر نیچے دیا, اس سواری کے جو پیر تھے یا پہیے تھے یا جو بھی تھا روک کے. تو بزرگ صبح اٹھے اور خواب میں اپنی خواب کی تعبیر کی کہ صحابہ وہ تھے جن کے چرچے زمین پہ تو ہوتے ہی ہوتے تھے, آسمان پہ بھی ان کے چرچے ہوتے تھے, جو دنیا کے عظیم الشان. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں نا, میرے صحابہ اللہ نے ان کو میرے لیے چنا ہے. تو میرے عزیزو آپ بھی اپنے لیے ان کا انتخاب کریں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جو کسی ایک کی بھی پیروی کر لے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. ان کی شجاعت, ان کی دلیری, ان کا اللہ کے نبی پر سب کچھ خرچ کر دینا. پھر ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا؟ عرب کے بڑے تاجروں میں نام ہے, چیف جسٹس ہیں مکہ کے. کیا ہوا جب سب کچھ لٹا دیا اللہ کے رسول پر؟ کہا ابو بکر کم خلف تھا, کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, باقی سب لے کے آیا ہوں. ٹراٹ پہن کے اور کی کر کے اس میں جو کانٹے تھے اس کو بٹن بنا کے آئے. کہا سلام اللہ کا آ رہا ہے. جبریل آ رہے ہیں, یا رسول اللہ ابو بکر کو اللہ کا سلام پیش کر دیں. اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہو مجھ سے اس حال میں راضی ہو, مجھ سے راضی ہو. تو صدیق اکبر کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدیق اللہ کا سلام تجھ پہ آیا ہے, اللہ سے راضی ہو؟ کہا میں ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں. کہا آج ابو بکر کی اس سنت پہ,
اس سنت پہ جو انہوں نے ٹراٹ پہنا، آسمان ساتوں آسمان کے فرشتوں نے آج ٹراٹ پہنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے مقربین بن گئے۔ دنیا کے دجال اور کذاب آ کے بھی ان ہستیوں کے دامن کو داغدار نہیں کر پائیں گے۔ بڑی کوششیں ہوں گی، نہیں کر پائیں گے۔ جن کو جو کشتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرائی ہوں، وہ کہاں سے ڈوبے گی؟ جن کو حضور نے ہادی و مہدی کہا ہو، جن کو حضور نے دعائیں دی ہوں، جن کو حضور نے دعاؤں میں مانگا ہو، جو حضور کے ساتھ ہر وقت چلتے تھے، پھرتے تھے، اور حضور کے شہر میں حضور کے ساتھ، وہ دنیا کے عظیم ترین عظیم الشان لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔